تو جو حدیث ہمیں اس متعلق ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے، بارش بھی نہیں تھی پھر بھی نماز کو جمع کر کے پڑھا، ان حدیث کے بارے میں دیکھیے یہ روایت بیان کی جاتی ہے صحیح مسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والے سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں 2 نمازوں کو جمع کیا، اور اس میں راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے، یعنی بارش بھی نہیں تھی اور کوئی اور خوف بھی نہیں تھا، بغیر کسی وجہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازوں کو جمع کیا۔ ہم اس حدیث کو اس کے باقی طرق کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ حدیث ہم تک راویوں کے ذریعے سے پہنچی ہے نا، اس حدیث کو ڈائریکٹ تو ہم نے عبداللہ بن عباس سے نہیں سنا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل نہیں دیکھا، راویوں نے اس حدیث کو محدثین تک پہنچایا۔ اب اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ اس حدیث پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ صحیح بخاری میں بھی امام بخاری یہ حدیث لے کے ہے، لیکن اس میں بغیر خوف اور بغیر بارش کے الفاظ نہیں لائے، اور اس حدیث کے اندر جب راوی بیان کرتا ہے تو راوی ایوب سختیانی وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بارش کے موقع پر ہوگا، بارش تھی تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازوں کو جمع کیا۔ میں پوری کر رہا ہوں، بات پوری کرو جی۔ پھر صحیح مسلم میں یہی حدیث جہاں سے حوالہ پیش کیا جاتا ہے وہ کھول کے دیکھیں، ان پورے طرق کو دیکھیں، اس میں ایک راوی ہے جابر بن زید ابو شعثا، وہ کہتے ہیں اظن، میرا خیال یہ ہے کہ اخر الظہر وعجل العصر، اخر المغرب وعجل العشاء، کہ یہ جو 2 نمازیں جمع کی گئی یہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ یہ ظہر کو مؤخر کیا، عصر کو معجل کیا، مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو معجل کیا۔ اور باقاعدہ حدیث کے متن کے اندر سنن نسائی کے اندر میرے پاس جو حوالہ ہے 590 نمبر حدیث ہے، 506 نمبر حدیث ہے کہ اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازوں کو مدینہ میں جمع کیا، کس طرح؟ اخر الظہر عجل العصر، اخر المغرب عجل العشاء، ظہر کو مؤخر کیا، عصر کو معجل کیا یعنی جلدی پڑھ لیا، اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو آپ نے جلدی پڑھ لیا۔ تو عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جو جمع تھی وہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی نہیں۔ اچھا، اب اس میں نا یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا، اس کے نیچے کچھ تابعین کی آپس میں ڈسکشن ہے جو نقل ہوئی ہے، امام مسلم نے نقل کی ہے، بعض کی پھر بھی تسلی نہیں نہ ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں پڑھی ہوگی اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی۔ اچھا، یہ جو جملے ہیں نا وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، وہ تابعین اس سے مراد جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں لیتے تھے بلکہ جمع سوری لیتے تھے، اور جمع سوری کو تو سارے ہی مانتے ہیں، جمع سوری تو جمع ہوتی ہی نہیں ہے ایک قسم کی۔ ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں آپ نے پڑھی تو کون سی جمع ہوئی؟ ظہر کے وقت میں ہوئی، عصر کے وقت میں، اور یہ وہ جمع ہے جسے حنفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ مثلا آج کل آلموسٹ جو سنت کے مطابق عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریباً 2:45 بجے، آپ 2:30 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیں اور 2:45 پڑھ لیں عصر کی نماز، تو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہے، اسے کہا جاتا ہے جمع سوری سینٹر میں۔ اور ایک ہے جمع تقدیم، جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر ملا لی جائے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر عصر کٹھی پڑھ لیتے۔ تو کیا مطلب ہے کہ ابھی عصر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو جمع تقدیم ہو گئی۔ یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، حنفی نہیں مانتے اس کو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ عصر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے۔ اب حنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے، کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے، ظہر کا وقت داخل ہوا ہے۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے پھر کہ اگر آپ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر عصر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے۔ لاجیکل ہے، تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں۔ تو مجھے بتائیں کیا حنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہے نمازیں جمع کرنے والی؟ وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں جی حاج و عمرے والا ہم مانتے ہیں۔ عمرہ بھی نہیں، حاجی جو میدان عرفات میں ظہر عصر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء جمع ہوتی ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے وہ کھلی چھٹی ہے جتنی دیر مرضی ظہر کا وقت سے لے کے مغرب کا وقت ہونے تک، اور وہاں مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت وہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ حج کی خصوصیت ہے۔ تو سرکار یہ اگر حج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، تو یہ حج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جو آپ نے تشریح کیا، ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراڈ ہے، وہ ثابت کریں گے۔ قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی 3 آئے ہوئے ہیں، پہلے آپ قرآن سے 5 نمازیں تو ثابت کریں۔ قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ 3 بتاتا ہے، فجر، دن کی نماز اور رات کی نماز۔ فجر الگ ہے، دن کی نماز کون کون سی ہے؟ ظہر اور عصر، اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔
تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز، تو قرآن تو نماز کے 3 اوقات بتا رہا ہے، تو آپ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اب وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں، ہاں 5 نمازیں بخاری مسلم میں آ جائیں الگ الگ اوقات میں، جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے، ہم بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں، کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ آپ نہ مانیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو، پھر ذلت ہی کاٹنی پڑے گی نا اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ذلیل ہو گئے نا اس کے ہاتھوں، پھر تم بھئی کدھر کھڑے ہو گئے؟ کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ گھوڑے کی عدالت میں لے جائیں نا، دوسری پیشی نہیں پڑے گی، پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے یار اگر تم ان کتابوں کو مان رہے ہو تو کون سا دین لے کے چل رہے ہو؟ جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، پھر قرآن سے ہی پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے 3، 5 تو کہہ ہی نہیں رہا، پھر پھنس جاتے ہیں، پھر حدیثوں میں بنا لیتے ہیں آ کے۔ جب حدیثوں میں آؤ گے تو بھائی کتاب موقوتا کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ حج کے موقع پر کتاب موقوتا کدھر چلا گیا تمہارا؟ وہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا۔ اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیر۔ ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں، ہاں ایس داڑ تلے، تو یہ ایکسیپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں، خوف میں، بارش میں، اور مجبوری میں، اور ایون بغیر مجبوری کے بھی۔ ویسے تو بغیر مجبوری کے تو دنیا میں کرتا بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، تبھی وہ جمع کرتا ہے نا۔ کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا، چلو میں ابھی پڑھ لوں، تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے، مجبوری تو ہوتی ہے، نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے؟ تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں، جی تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہو۔ یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے تو سیدھا فرمایا کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے، کوئی حرج باقی نہ رہے۔ یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی سٹاپ واچ آن نہیں کی ہوئی تھی کہ اے بس 10 منٹ رہ گئے، جو ٹائم داخل ہونے والا ہے جلدی جلدی وضو کر لو پھر نمازیں جمع کریے۔ تو یہ کون سی آسانی ہے؟ آسانی تو یہ ہے کہ ٹالرنس آپ کے پاس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے، اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نمازیں جمع ہو جائیں، یہ آسانی ہوگی۔ ورنہ مجھے بتائیں، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں جمع کروائی، تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مغرب کی اذان دی ہوگی تو ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی اذان ہونے لگی ہے لیکن 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا ہے، جیسے ہی شام میں 10 منٹ رہ جانا سارے نے آ جانا ہے تو میں پھر کٹھیاں کراواں گا۔ اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی۔ آسانی اس میں ہے کہ صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، آئے تو تھے مغرب کی نماز پڑھنے، نبی علیہ السلام کی عصر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے، کئی بار آپ عصر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے، ڈسکشن جاری ہے، اس دوران مغرب ہوگی، آپ نے مغرب نہیں پڑھی، آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکشن سے آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا۔ یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کے وقت صحابہ کرام آئے مسجد میں اور حضور کہیں گے ہن بیٹھ جاؤ 1.5 گھنٹہ، میں تہاڈے سے ثانی کرن لگا، 1.5 گھنٹے بعد کٹھی دوئے پڑھاواں گا۔ تو لوگ کہیں گے حضرت یہ 1.5 گھنٹہ ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاج کر لیتے، یہ کون سی، یہ تو الٹا وہ 10 یا 20 منٹ کی نماز ہمیں 1.5 گھنٹے کی پڑ گئی ہے، یہ آسانی ہے مجھے بتائیں۔ لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن، یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کب ہوگی۔ اسی لیے امام ترمذی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامع ترمذی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی زہر کے ساتھ اثر، جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی اثر کے ساتھ زہر، لیکن پہلے زہر پڑھنی ہوگی پھر اثر، وقت وہ ہوگا، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی، اور جمع سوری بھی سنت ہے۔ لیکن ظاہر ہے 100 کرو امام ترمذی سنی تو تھے، لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نقل تو کیا کہ نبی علیہ السلام نے، مسلم والی حدیث امام ترمذی بھی نقل کی، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا، اور ابن عباس کا فتویٰ بھی نقل کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں نا، احمد بن حنبل اور امام شافعی، وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں آپ کے امام، میں کہتا ہوں جی ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی
سرکار اس دور کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں. اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافعی امام احمد بن حنبل ہوتے. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے عذرائے تفنن کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے نا تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں, حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے اسٹرکٹ ہیں. اور یہ تفنن کے طور پہ ہے, میں تو اس کو بے ادبی شمار کرتا ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی, سب فالوور ہیں. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا یہ بابا پرستی کی وجہ سے تو سارا جنازہ نکلا ہے. اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے نا, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیف لکھا ہے جامع ترمذی کے اندر کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی ہے روایت اور اس سے اپنی حنفیت ثابت کی, لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے. ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ. تو یہ نمازیں جمع کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہو. لہذا سفر میں کرنی ہے یا حضر میں کرنی ہے, بارش میں کرنی ہے یا خوف میں کرنی ہے, کسی وجہ سے کرنی ہے یا بغیر وجہ کے کرنی ہے, نمازیں بہرحال 5 ہی رہیں گی, البتہ وہ جمع ہو جائیں گی. اہل تشیع نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے نمازیں جمع کرنے کی. ان کی فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازیں ہمیشہ جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. رسول اللہ کا عمومی عمل کیا ہے؟ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا. ہم جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو جب ملنے گئے عروۃ الوثقیٰ کے اندر, میں نے زور اثر کٹھی جمع کی مسجد کے اندر. وہ زور پڑھ کے باہر نکل آئے اور انتظار کر رہے تھے میرا, اور میں سمجھا شاید ہماری وجہ سے انہوں نے کیا کہ چلو مجھے سنی ملنے آیا ہے تو میں نمازیں الگ پڑھوں. تو ان کے ساتھی بتانے لگے نہیں یہ اثر جو ہے نا وہ بعد میں پڑھتے ہیں, یہ نمازیں الگ وقت میں پڑھتے ہیں, یہ جمع نہیں کرتے ادھر. وہ کہتے ہیں میرے لیے کون سا مسئلہ ہے, میں تو بعد میں پڑھ سکتا ہوں نا, چلو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے اور انہوں نے روٹین میں جمع کی ہوئی ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی افضل نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے, جواز یہاں پہ بھی موجود ہے. لہٰذا یہ جو میں نے کلیم کیا تھا کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مسلمان فرقے کا کسی نہ کسی شکل میں نہ ہو, مجھ سے زیادہ ہی سخت ہوگا, کم نہیں ہوگا. مثلا حضرت معاویہ کے بارے میں جو میرا موقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو احترام سے نام لیتے ہیں, یہ اہل سنت میں تو آپ کو مختلف شکل میں, امام عبدالرزاق کی شکل میں, امام حاکم کی شکل میں, امام نسائی کی شکل میں, امام شافعی کی شکل میں تو نظر آئے گا, لیکن ورسٹ فارم میں شیعہ کے ہاں نظر آئے گا. وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کسی کا نہیں ہے. تو نمازیں جمع کرنے میں بھی اہل تشیع ایک بہت ہارڈ لائن لے گئے, پریکٹیکلی عوام ان کی فقہ میں تو ان کے ہاں بھی ہے کہ نمازیں 5 اوقات میں الگ پڑھنی چاہیے. لیکن ضد آ گئی نا, جب سنیوں نے کہا کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے, انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ میدان وچ, اسی اس مردہ سنت نو زندہ کریں گے. جس طرح یہاں پہ اہل حدیث چوتھے دن اونٹ قربان کر کے کہتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ روایتی کمزور ہے. ہاں پگڑی کی مردہ سنت کوئی نہیں زندہ کر رہا, اسے مردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی اہل حدیث کا ہے. ٹوپی کی سنت کو مردہ, ٹوپی اور پگڑی کی سنت کے قاتل جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں, اس لیے اس مردہ سنت کو کبھی وہ زندہ نہیں کریں گے. اپنی مرضی کی سنتیں زندہ کی ہوئی ہیں سب نے. تو پھر شیعہ نے بھی یہی کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں قائل, ہم کریں گے زبردستی. اور دوسری طرف ہارڈ لائن لے لی سنیوں نے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کہیں گے حرام ہے. ہاں اہل حدیث کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے, جرأت دکھائی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. لیکن جب سے یہ ہماری ویڈیوز آئی ہیں اب وہ بھی بیک فوٹ میں. اب ہمارے محلے میں جو اہل حدیث کی مسجد ہے, بارش کا اولے بھی پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں جمع کرواتے. پہلے ہلکا سا بادل بھی آ جائے تو نمازیں جمع کر لیتے تھے, ضد میں آئے ہوئے ہیں. تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ہم اپنے 2 بھائی سائڈ پہ لے کے اپنی نماز جمع کر لیتے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ضد اور ہٹ درمی, اور خود سارے یہ نفع اٹھاتے ہیں. طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, ان کے ڈرائیور نے خود بتایا کہ مولانا کے ساتھ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مولانا تو نمازیں ہمیشہ جمع ہی کرتے ہیں, دیکھ لیں. لیکن مولانا سے اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا اس کا علم اٹھائیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم جن کے وہ لال رومال والے بھائی جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں, ان کا ایک بڑا بھائی جو ہے نا وہ G11 میں اس کی مسجد ہے, میرا آفس اس کے پاس ہی تھا. اور یہ میں کوئی 2008-9 کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ, یعنی آج 20 نومبر 2022 ہے, تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ 14 سال پرانی بات ہے. اس وقت مجھے کتنے لوگ جانتے ہوں گے, میری ابھی شیخ زبیر صاحب سے ہی صرف ملاقات ہوئی تھی, اور ابھی میں نیا اہل حدیث کی طرف گیا تھا, تحقیق کر رہا تھا. تو ظاہر مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا, ویڈیو تو میری کوئی ہے ہی نہیں تھی یوٹیوب کے اوپر. ویڈیوز تو آئی ہیں 2009 کے اندر 1-2, باقی 2010 سے شروع ہوئی ہیں پراپر. تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا, مغرب کی نماز کے بعد میں ان کے قریب ہوا,
اب مجھے پتا چلا کہ یہ چند بڑے علماء میں سے ہیں نا اہل حدیث کے, میں نام نہیں لیتا پھر وہ پرسنل ہو جائے گا, سب کو پتہ ہی ہے, اہل حدیث کو تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا میں نام لے رہا ہوں. تو وہ گپ شپ شروع ہوئی تو میں نے ان سے ویسے, جو نیا نیا بندہ تحقیق میں ہوتا ہے اسے ویسے ہی چسکا لینے میں مزہ آتا ہے اس طرح کے. تو میں نے کہا جی اب ظاہر ہے میرا تو وہ ریکارڈ انہوں نے کرنا ہی تھا, ظاہر ہے ایک اٹامک انرجی کا آفیسر ہے, انجینئر ہے, تو وہ کوئی عام بندے سے تو بات نہیں کر رہے, میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی یہ نمازیں جمع کہتے ہیں یہ تو حرام ہے, یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا سر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں. اچھا ان کو یہ پتا چل گیا کہ اسے پتا ہے کہ مسلم میں 10 حدیثیں ہیں, تو اب ایک سٹیپ میں نے پیچھے آنا ہے. پھر انہوں نے کہا ہاں وہ مسلم میں ہے, اس میں سفر میں تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے عام حالت میں حرام کی بات کی تھی. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث سفر میں کرتے ہیں, اور بارش میں بھی, ہاں کہتے ہیں ہم بارش میں بھی کراتے ہیں ہم جمع. تو میں نے کہا اس میں تو واضح ہے کہ بغیر سفر کے, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے. کہتے نہیں جی اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بغیر مجبوری کے, کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوتی ہوگی. میں نے کہا چلیں اس کو ہی آپ پروموٹ کریں, مطلب آپ لوگوں کو کبھی بارش اور سفر کے بغیر بھی نماز جمع کروا دیا کریں کہ بھائی یہ بھی ایک سنت ہے. پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, مجھے کہتے ہیں میں تو کر لیتا ہوں تو جمع. خود سارے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, لوگ تو کہتے ہیں نا علم دین حاصل کریں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو علم دین ہے نا, آپ دین کو آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں. دین بالکل ہلکا ہے. یہ انہوں نے مختلف قسم کے چنگلوں میں آپ کو پھنسایا اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ ان سے مسئلے پوچھتے رہیں اور آپ کو یہ مزید الجھا کے نا سائیکو بناتے رہے. اے نہ کرنا ہے ہو جائے گا, وہ نہ کرنا ہے ہو جائے گا, نہیں اے کوئی نہیں ثابت, اینج نہیں ہوتا. کہنے لگے یار میں نے کئی بار بیوی کے ساتھ نا بازار جانا ہوتا ہے نا, تو یہ تو کئی بار اتنا لیٹ کرتی ہے مغرب ہو جاتی ہے, تو پھر میں اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا جیسے ہی 12:10 پہ زور کا وقت داخل ہوا, ہم زور اثر کٹھی کرتے ہیں, پھر میں کہتا ہوں جائے جدھر مرضی آرام سے شاپنگ کرے, آرام سے مغرب کے وقت ہم واپس آ کے. تو پھر میں نے کہا یار اندازہ کریں یہ لوگ خود فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں, لیکن امت, وہ جو ابن عباس میرے امام نے فرمایا تھا نا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے, انہوں نے بالکل الٹ عمل کیا. ہاں تاکہ نہ کوئی آسانی ہو اور تنگی برقرار رہے, اور خود لے رہے ہیں.